میں نے ابھی ایک ویڈیو بھیجی ہے اور اس میں نے وہ قمر رضوی صاحب کا نام لیا. دراصل ان کا نام ندیم رضوی ہے اور میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے ان کا غلط نام لیا. اور میں اس وقت یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں ان کی ویڈیو بھی اس کے ساتھ شامل کروں، تو وہ میں اس وقت شامل کر رہا ہوں. آپ اس کو دیکھ لیجئے اور پھر میرے والے یہ جو ویڈیو اسے دیکھے، کیونکہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ندیم رضوی نے کیا کہا تھا. تو بہت سارے ٹیلی فون آ رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، تو یہ میں آپ کو ابھی بھیج رہا ہوں. شکریہ. السلام علیکم. ایک ویڈیو میں ایک صاحب پوچھ رہے تھے کراچی تمہارے باپ کا ہے، تمہاری ماں جہیز میں لائی ہے. تو میں ان سے سوال کرتا ہوں، تم مجھے بتاؤ کیا کراچی کیا راجہ داہر کی وہ بہن جہیز میں لائی تھی جس سے راجہ داہر نے سندھ کی ثقافت کے مطابق شادی کی تھی؟ یہ ہے سندھ کی ثقافت؟ تم مجھے سمجھاؤ تو صحیح. ہاں، کراچی مہاجروں کے باپ کا ہے، چونکہ مہاجروں کے باپوں نے اس کا تبادلہ کیا ہے سندھ کے زمینوں کا ان ہندوؤں سے جو ہماری زمین پر، ہمارے بزرگوں کی زمین پر آج انڈیا میں عیاشی کر رہے ہیں. تو یہ تبادلے کی زمین ہے، آبادی کا نہیں، زمینوں کا بھی تبادلہ ہوا ہے. یہ متروکہ سندھ ہے جس کے کاغذات ہیں، انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں. تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس تو سندھ کی 30% بھی زمین نہیں تھی. بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنا بند کرو. تمہیں جینے کا سلیقہ مہاجر نے سکھایا. تم آج جو جعلی ثقافت جو تم نے بنا لی ہے، ملتانی ٹوپی اور راجستھانی اور گجراتی اجرک کی، تم شرم کرو. تمہاری تو یہ ثقافت بھی نہیں ہے. تم جو صوفیت کا ماسک چڑھائے اپنا مکرو اور غلیظ چہرہ چھپاتے ہو نسل پرستی کا، جس کا تعلق نازیوں کے جرمنی سے ہے، جن کا تعلق روانڈا کے دہشت گردوں سے ہے، انڈیا کے ہندواتا سے ہے. تم تو دہشت گرد لٹیرے ہو. تم اسلام آباد کے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو. تم سہیل وڑائچ کو دھمکا سکتے ہو، جھوٹ بول کر بکواس کر سکتے ہو کہ ہم قتل و غارت گری کر دیں گے. تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم نے آج تک تاریخ میں کوئی جنگ نہیں جیتی. تمہیں بمبئی سے مہاجروں کے بزرگوں نے آزاد کرایا. تمہیں جو ہے پاکستان بنا کر مہاجروں نے دیا. جو آج تم عیاشی کرتے ہو، تمہیں کل ہندو بنیا جوتے مارتا تھا، تم اس کے غلام تھے. شکر ادا کرو. اور شکر تم کیسے ادا کرو گے؟ تم وہ شرری لوگ ہیں جن کے لیے مولا علی نے فرمایا کہ اس سے ڈرو جس پر احسان کرو، اس کے شر سے ڈرو. ہم تمہارے شر سے ڈرتے ہو. تم شرری لوگ ہو. انسان بن جاؤ، انسان بن جاؤ. کراچی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. تم اپنے اندرون سندھ میں رہنا سیکھو. تم نے کراچی پہ بہت نظر ڈال لی ہے. اس کراچی کو ہم تمہارے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے. ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے. پوری دنیا کو بتائیں گے کہ تم جو ہو ڈکیت ہو، قابض ہو، متروکہ سندھ کے قبضہ گیر ہو. ہاں، آج میں نے قمر رضوی صاحب کی وہ ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے کسی سندھی فرد کے حوالے سے کہا ہے کہ اس سندھی بولنے والے شخص نے قمر رضوی سے کہا ہے کہ جناب کیا سندھ آپ کے باپ کی جاگیر ہے یا آپ کی ماں جہیز میں لے کر آئے. جن سندھی صاحب نے اس قسم کی بات کی، یقیناً لگتا ہے ان کے لہجے سے کہ کوئی نوجوان ہی ہوگا جو غصے میں کر رہا ہے. بہرحال بہت ہی غلط انداز ہے اس کا، اس لڑکے کا جو سندھی نے زبان بولنے والے نے گفتگو کی ہے. لیکن اس سے بڑھ کر قمر رضوی صاحب نے جو ہے وہ اپنا لہجہ سخت کر کے اور اس میں خاصا غصہ بھی اور نفرت بھی بدرجہ اتم بھری ہوئی وہ انہوں نے اس کا اظہار کیا. میں صرف اس لیے یہ ان کے کبھی میں نے ویڈیو کا جواب نہیں دیا، میں سن کے رکھ دیتا ہوں جس طرح اور بہت سارے لوگ رکھ دیتے ہیں. لیکن میں نے سوچا کہ اس میں جو ایک حوالہ انہوں نے راجہ داہر کا دیا ہے اس پر میں کچھ بولوں، بات کروں، شاید وہ میری تصحیح بھی کریں. کیونکہ راجہ داہر کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی تو اس میں ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول بھی دہرایا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو یہیں سے ہی میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو شاید یہ نہیں پڑھا انہوں نے یا ان کے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی یہ بات کہ جب یہ کربلا کا واقعہ ہوا اور اس سے پہلے سے جب یہ شروع ہو گیا تھا کہ حضرت امام حسین اور ان کے
خاندان کو، اہل بیت کو، آل رسول کو جب بہت زیادہ تنگ کیا، وکٹمائز کیا کہ وہ ملوکیت کے سخت خلاف تھے، تو یہ بات دنیا بھر جاننے لگی تھی۔ لیکن راجہ داہر ایسا فرد تھا جس نے اپنے ایلچی بھیج کر اہل بیت سے کہا کہ بھائی، خاص طور سے خواتین سے، کہ ہمارے سندھ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، آپ ہمارے یہاں آ جائیے پناہ میں، اور ہم اپنی حکومت چاہے گر جائے، یعنی آخری دم تک کہ ہم آپ کو تحفظ دینے کے لیے حاضر ہیں۔ تو اس طرح سے اہل بیت اور آل رسول جو تھے وہ سندھ منتقل ہو گئے۔ یہ بات یقیناً یزیدیوں کو پسند نہیں تھی، تو انہوں نے حجاج بن یوسف کے ذریعے، یعنی جو اس وقت خلیفہ تھے مروان صاحب، اور یہ جو حجاج بن یوسف تھے، اس کے ذریعے سے ایک جنگی پلان بنایا اور محمد بن قاسم کو سندھ بھیجا کہ جا کے ان خاص طور سے ان عورتوں کو پناہ سے چھڑا کر لاؤ جو اہل بیت کی ہیں۔ یہاں آئے، خاصا مارکا ہوا، ملتان تک کے لڑائی لڑی راجہ داہر نے، اور ظاہری بات ہے اپنے قول کے مطابق اس نے اپنی جان دے دی، لیکن اپنی خواتین کو ان کے حوالے نہیں کیا، یعنی اہل بیت کو ان کے حوالے نہیں کیا۔ یہ بات تاریخ کا حصہ ہے، اسی لیے پھر وہ یہاں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ اگر راجہ داہر کے حوالے سے یہ کہیں کہ وہ اپنی بہن سے شادی کیا، تو بھائی اس بات کو سمجھو کہ یہ یزیدی پروپیگنڈا ہے، یہ ان لوگوں کا پروپیگنڈا ہے جنہوں نے یزید سے بھاری رقمیں وصول کی، بھاری زیورات وصول کیے، اور پھر وہ ملوکیت پہ چل پڑے۔ اور آپ کو پتہ ہے کس طرح ملوکیت اسلام میں داخل ہوئی، اور پھر اس کے بعد فتوحات تو اپنی وہ کہتے رہے، لیکن اسلام کو جتنا نقصان ان لوگوں نے پہنچایا کسی نے نہیں۔ اور یہی ہوا کہ جب محمد بن قاسم واپس گیا تو اس کی جو شکایت کی گئی تو پھر اسے سزا بھی ملی۔ تو یہ تو نہ کریں نا کہ بھائی جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر یعنی جس نے احسان کیا، جس پہ احسان کیا گیا اس کی شر سے بچو، تو پھر تو یہی ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں بہن سے شادی کی، اب بہنوں سے تو آپ اس حوالے سے سندھی کلچر کو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی کتنی غلط بات ہے۔ اب کیا تمام سندھی یہ کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا، نہ راجہ داہر نے کیا، نہ کسی نے نہیں کیا، نہ کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا۔ ہم نے بنگالیوں کے لیے بھی یہی کہا تھا کہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ اتنے گرے ہوئے، اور یہ وہ جب الگ ہو گیا تو اب ہمیں ان سے بہت محبت ہو گئی، کیونکہ اب ہمارے کام کے نہیں رہے، تو اب ہم محبت جتاتے ہیں، اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے بار بار بنگال کا اور بنگلہ دیش کا حوالہ دیتے ہیں۔ لیکن یہی حرکت ہم یہاں کر رہے ہیں سندھ میں، وہ ان کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ اپنی بہنوں سے شادی کرتے ہیں، یعنی اتنے اخلاقی طور پہ گر جانا اور قحط الرجال کا مظاہرہ کرنا، کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے مسلمانوں میں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہاں ہم نے آ کے ترقی دی۔ بھائی سندھ میں تو 1861 سے ترقی شروع ہو گئی تھی، کراچی میں یہاں 1885 میں ٹرامیں چلتی تھی، یہاں اسکول کالجز سب تھے، ڈی جے کالج تھا، مدرسۃ الاسلام تھا، مشن ہائی اسکول تھا، جناح نے جہاں سے پڑھا، قائد اعظم نے، وہ تھے یہاں پر، بڑے بڑے میتھمیٹیشین، فلاسفر سب یہاں سے گزرے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، آپ کہتے ہیں یہ تو بیابان تھا اور آپ نے بسایا۔ بھائی مجھے تو اچھی طرح یاد ہے، کیونکہ ہم لوگ تو حیدرآباد دکن کے رہنے والے ہیں، ہمارے ماں باپ، تو انہوں نے بتایا کہ جب مائیگریشن ہو رہی تھی تو اس پروسیس میں گھروں میں بیٹھ کے مشورہ ہوتا تھا کدھر جانا ہے، لاہور جانا ہے، کراچی جانا ہے، تو یہ کہا گیا تھا کہ بامبے کی طرز کا ترقی یافتہ شہر پاکستان میں صرف کراچی ہے، اور وہ سمندر کے کنارے ہیں، وہاں صنعتیں ہیں، وہاں پہ یعنی بڑی ترقی یافتہ ہے، پاکستان میں کوئی شہر ایسا نہیں ہے، تو کراچی چلو۔ یہاں آئے، یہاں ہمیں تو کسی نے رکاوٹ نہیں دی، نہ یہاں ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا، نہ مارا گیا، زرخیز زمینیں بھی دی، ہندو کی پراپرٹی بھی دی، اگر ہم نے قبضے کیے تو انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ تو سب ہوتا رہا، تو اب پھر میں وہی کہوں کہ جس پہ احسان کیا جائے اس کی شر سے بچو۔ شکریہ۔